والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، ہر چہار جانب جو حالات ہیں اور کلمہ توحید کے متوالوں کے تعلق سے جو ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے اور ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، یہ مزاج اور یہ ماحول اللہ تبارک و تعالی تبدیل کر دے۔ بعض دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، بہت سے معاملات اور بہت سی باتیں جو اجتماعی طور پر ہوتی ہیں اس میں ہمارے کرتوتوں کا بھی دخل ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا دخل ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا دخل ہوتا ہے، ہمارے رہن سہن کا دخل ہوتا ہے، ہمارے مزاج اور اخلاق کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا اخلاق، کردار، مزاج، اس کی وجہ سے بعض دفعہ بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے کہ قال ما ظہر الغلو فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب کسی قوم میں غلول بولتے ہیں خیانت کو، غلول بولتے ہیں اپنے مال میں دوسرے کے مال کو ملا لینے کو، غلول بولتے ہیں اپنے پیٹ میں کوئی چیز ڈال لینے کو، اس کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ تو جب کسی قوم میں غلول عام ہو جائے، ہم دوسرے لفظوں میں اس کو خیانت اور بددیانتی اور بہت آسان بھاشے میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، آسان لفظوں میں دھوکہ دھڑی بھی کہہ سکتے ہیں، اور کاروباری حساب سے لوگ اوپر نیچے کر لیتے ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ مان لیا 1 ٹن، لوڈ کرا لیا 10 ٹن، رشوت دے کر کے، واچ مینوں کو خرید کر کے، منیجروں کو خرید کر کے، وہ مارکیٹ میں جس سامان کی قیمت 10 روپیہ کلو ہے، بیچنا ہے 10 روپیہ کلو، خرید رہے ہیں 15 روپیہ کلو۔ کیوں؟ پیسہ 1 ہی ٹن کے دینا ہے اور 10 ٹن لوڈ کرانا ہے، یہ بھی شامل ہے اس میں۔ اور لوگ اس کو اپنے کاروبار کے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھتے، اس کو خیانت نہیں سمجھتے، اس کو چوری اور ڈکیتی نہیں سمجھتے۔ کوئی کسی کی گردن پہ اسلحہ رکھ کے جو لوٹ لے، چھین لے، اسی کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ جو اپنی ہوشیاری سے، عیاری اور مکاری سے
اور گھوس گھاس دے کر کے جو ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اس کو ہم خیانت اور بدخیانتی اور چوری نہیں سمجھتے. تو کیا ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں غلول ظاہر ہو جائے، عام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے. روب سے مراد کیا ہے کہ سارے لوگ پست ہمتی کے شکار ہو جائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی. اور جب حوصلہ پست ہو جائے، ہمت جواب دے جائے، تو کتنی بھی طاقت آپ کے پاس ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے. عزت کی موت بھی آپ کو نہیں آ سکتی ہے. موت آئے گی، آ کے رہے گی، لیکن ذلت کی موت آئے گی. اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. اور جیسے دسترخوان پر کھانے والا لوگوں کو کھانے کے لیے بلاتا آئیے تشریف لائیے، آپ کی تناول فرمائیے، نوش ہو، ایسے ہی تمہیں تباہ اور برباد کرنے کے لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے اور تم پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے. یوم دن کثیر ولیکن غصاؤں کا غصہ سیل، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم جیسے سمندر کا جھاگ اور کچرا ہوتا ہے ایسے ہی تم رہو گے. یہ سمندر کے جھاگ اور کچرے کے مانند کیسے بن گئے؟ یہی غلط عادات، غلط اخلاق، غلط کردار، غلط طریقے سے لین دین. اور آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن بیٹھ جائے گا. پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی. یہ دنیا کی محبت ہے کہ ہم تھوڑے کا پیسہ دیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، ہم زیادہ کا پیسہ لیتے ہیں اور تھوڑا دیتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. تو یہ باتیں عام ہو جائیں گی تو لوگ یعنی پست ہمتی غالب ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. تو یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. حالانکہ الٹے سیدھے کام نہ کریں تو بھی روزی جو مقدر میں وہ مل کے رہے گی، آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ عزت کی زندگی گزارو گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیلی نئے کپڑے نہ پہنو، نئی گاڑیاں آپ کے پاس نہ ہو، نئے اور نئے ماڈل کے مکانات آپ کے پاس نہ، لیکن آپ کی زندگی عزت کی رہے گی، قدر کی رہے گی، وقار کی رہے گی، اللہ کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی. تو آج جو پست ہمتی ہے، لوگوں کے حوصلے سرد پڑ گئے ہیں اور ظالموں کے سامنے جو ہاتھیں جوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت میں حلال اور حرام کی تمیز ہمارے دلوں سے اڑ گئی. آگے ارشاد فرمایا ولا فسد الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت. اور جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، زنا عام ہو جائے تو موت اس میں کثرت سے ہونے لگتی ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو زنا کو رضامندی سے زنا کو غلط سمجھتے ہی نہیں، جو بے جبر ہو اس کو غلط سمجھتے ہیں. زنا زنا ہے، چاہے رضامندی کے ساتھ ہو چاہے زور زبردستی کے ساتھ. اور بہت سے لوگ اسی لیے شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے ہیں کہ شادی کر لیں گے تو پھر ایک کا ہو کے رہنا پڑے گا، اور ایسے کہیں بھی منہ مارتے رہیں گے اور آزاد رہیں گے. تو کیا ہوتا ہے پھر وہ جب حلال راستے کو نہیں اپناتے ہیں تو حرام راستے کی طرف جاتے ہیں، اور جب حرام راستے کی طرف جاتے ہیں تو مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں. یاد رکھو حلال جو راستہ ہے بہت آسان ہے، نکاح کرنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں جاتا ہے، بہت زیادہ خرچہ صرفہ نہیں ہے. اب اللہ کے فرمایا
کہ نکاح کو مسجد میں کرو اور اس کا اعلان کرو. نکاح جب مسجد میں کرو گے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. ڈھول ڈھمکے نہیں ہوں گے, ناچ گانے نہیں ہوں گے, صحرا سگنا اور مکنا نہیں ہوگا, الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہوں گی. تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں, ہم کوٹے جا رہے ہیں. ہم مارے اور کوٹے اپنے کرتوت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں. تو کتنا آسان ہے نکاح. نہ اس نکاح کے سلسلے میں نہ تو جہیز ہے, نہ تو زیور ہے, اور نہ لین دین ہے, نہ نقد, نہ ادھار, نہ سونا, نہ چاندی, نہ پراپرٹی, نہ گھر بار, نہ دکان, نہ کھیت پار. لیکن ہم نے خود مسلط کر لیا اس کو, اس کا وبال ہمارے سروں پہ. خالی ولیمہ سنت ہے, اور ولیمے میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کو پوچھو. آپ نے 2-4 لوگوں کو کھلا دیا, ولیمہ ہو گیا. آپ کے گھر میں جو تھا کھلا دیا, ولیمہ ہو گیا. آپ کے گھر میں ستو تھا, آپ نے ستو کھلا دیا تو ولیمہ ہو گیا. آپ کے گھر میں دال روٹی تھی, دال روٹی کھلا دیا تو ولیمہ ہو گیا. بکرے ذبح کرنا اور ہنڈے چڑھانا, ڈیرے چڑھانا ضروری نہیں ہے, بڑے بڑے ہال بک کرانا. ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بہت سے دیندار گھرانے کی لڑکیاں بیٹھی ہیں. کیوں بیٹھی ہیں؟ لڑکے والوں کے مطالبہ, لمبے لمبے مطالبات کی پوری لسٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو جب ہم نے حلال طریقے کو مشکل بنا لیا تو لوگ حرام راستے اپناتے ہیں. اور یاد رکھو اس بات کو, یہ جو جب زنا عام ہو جائے تو موت کی کثرت ہوتی ہے. بعض دفعہ جس شخص سے غلط کام سرزد ہو رہا ہے اس کے کنبے میں, گھر میں, خاندان میں ایک کے بعد دیگر موتیں واقع ہوتی ہیں. بعض دفعہ محلے میں, بعض دفعہ بستی میں, بعض دفعہ علاقے میں اس کا وبال ایسا ہوتا ہے. میں آپ کے واقعہ سنا دوں. آپ لوگ میں بار بار بولتا ہوں قرآن پڑھا کرو, ترجمہ کے ساتھ پڑھا کرو. آیت کا حوالہ دے رہا ہوں, سورہ اعراف آیت نمبر 175 176 کی تفسیر دیکھ لینا. حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ جباری یعنی قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے جاتے ہیں. قوم عمالقہ, ایک شخص کا نام ہے بلعم بن باعورہ, جو بہت اونچے مقام پر فائز تھا, مستجاب الدعوات تھا. اس کے پاس گئے اور کہا کہ ان کی فوجیں بہت زیادہ ہے, ہم کو تو چٹ کر جائیں گی, ہضم کر جائیں گی, تباہ و برباد کر دیں گی, تو ان کے لیے بددعا کر دو. تو بلعم بن باعورہ نے کہا دیکھو ان میں پیغمبر ہیں, میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا ہوں, لیکن دنیا کے محبت غالب آ گئی. بہت ڈھیر سارے تحفے, تحائف, مال دولت اس کو لوگوں نے دے دیا. تو اس کی بیوی نے عورت یہاں بھی آ رہے آگے بڑی بددعا کر کے کیا بددعا تو کرنا ہے. وہ بددعا کرنے پہ آمادہ ہو گیا. جب بددعا کرنے لگا تو جو بنی اسرائیل کے خلاف بولتا تھا وہ ان کے خلاف نہ ہو کر کے قوم عمالقہ کے خلاف الفاظ نکلتے تھے. آپ تفسیر پڑھ لینا, تفسیر قرطبی, معرف القرآن, تفسیر مظہری اور پرانی بڑی تفسیروں میں دیکھنا ملے گی. یہ سب آپ کو تفسیر مل جائے گی پوری. تو جو لوگ بددعا کرانے گئے تھے انہیں کے خلاف اس کا الفاظ نکلنے لگا, کیا کر رہے ہو تم, ہمارے خلاف بددعا کر رہے ہو, کہا میں مجبور ہوں, میرا اختیار میری زبان پہ نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا پھر, اب تو ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. تب میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں. تو کیا ترکیب ہے؟ کہا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اپنی نوجوان دوشیزاؤں کو, لڑکیوں کو بولو بن سمر کر کے جائیں اور سامان بیچنے کے بہانے جائیں, اور ان کو بتا دو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص ان کے ساتھ دست درازی کرے تو روکیں گی نہیں, منع نہیں کریں گے, فوراً راضی ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت غلط ترکیب و حرکت اپنے لشکر میں آپ نے اعلان کر دیا, کوئی لڑکیوں کی طرف دیکھے کبھی نہیں. لیکن ایک سردار جو اس سے رہا نہ گئی, لڑکی کو گھسیٹ لیا اپنے خیمے میں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا. وہ بھی راضی ہو گئی, اس لیے گئی تھی سمجھو, اور وہ ماننے کو آمادہ نہ تھا. اس کا وبال یہ ہوا کہ ایک دن میں 70,000
फौजी बनी इसराइल के हलाक हो गए। अचानक ताउन की हवा फैले से हम प्लेग बोलते हैं और 70,000 तबाह हलाक हो गए। ये जिना का जो वबाल है, बाद में जब मूसा अलैहिस्सलाम के भतीजे ने उस सरदार को कत्ल किया तो वबा रुकी। तो ये जिना का वबाल इतना है, बार दफा घर खानदान को ले डूबता है, बार दफा महल्ला इलाके को ले डूबता है, बार दफा आबादी को ले डूबता है, बार दफा पूरी कौम को हलाकत के दार में पहुंचा देता है। हमारे नौजवान जो शादी से मना करते हैं, गलत रास्ते अपनाते हुए, दिल पे सीने पे हाथ रख करके सोचें कि जो ये मुसल्लत है तकलीफ और परेशानी, कहीं वो तो सबब व जरिया नहीं बन रहे हैं। शादी से जो भागते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं। और आगे इरशाद फरमाया, वला नक़स क़ौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिया अन्हुमुर रिज़्क़। और जो कौम नाप तौल में कमी करने लगती है, देना लेना होगा तो 10 किलो का 5 किलो बना देंगे, देना होगा तो 5 किलो का 10 किलो बना देंगे। क्या बोलते हैं? कांटे मारना। क्या बोलते हैं? कांटा मारना, डंडी मारना। और ये भी होशियारी समझते हैं, इसको फख्र की बात समझते हैं। तो जब ये चीजें आम हो जाए तो फिर रोजी तंग हो जाती है। क्या ऐसा फरमा इल्ला क़ुतिया अन्हुमुर रिज़्क़, रोजी रोक दी जाती है। चुनांचे आप देखोगे बहुत सारे लोगों को जो किसी जमाने में बहुत ही साहब सरवत हुआ करते थे और कुछ साल नहीं गुजरे कि सारी प्रॉपर्टियां बिकनी शुरू हो गई। जो आमद और आवक थी वो उनके डंडी मारने की वजह से रुक गई। फिर अल्लाह ने इसी दुनिया में उन्हें दिखा दिया कि तुम्हें देने वाला कौन था, कितना तुम्हें मिल रहा था। काश कि तुम अमानतदारी ज्यादादारी से काम करते। और देखो अभी एक एक करके सब प्रॉपर्टी बिक रही है, सारा कारोबार ठप हो रहा है, शान और शौकत खत्म हो रही है। और बहुत से लोग तो रोड पे आ जाते हैं, उनके पास किराया तक नहीं होता है। करोड़पतियों की बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, हलाल रोजी अता फरमाए, उसके असबाब गैब से पैदा फरमाए, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। वला हकमा कौमुन बिगैरि हक़्क़िन इल्ला फसा फ़ीहिमुद्दम। जब कोई कौम अपना पराया देखने लगती है, इंसाफ का दामन छोड़ देती है, अपना है तो दूसरा इंसाफ का तराजू, खैर है तो दूसरा इंसाफ का तराजू, अपना है तो कोई बात नहीं, चलो जाने दो, गलती हो गई। तो क्या होता है फिर? खून खराबा उनमें आम हो जाता है। और वो खून खराबा फिर रुकता नहीं है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। बाद दफा लड़ाई झगड़े नस्लों में मुंतकिल हो जाते हैं और नस्लें उसी लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, मारपीट के मामलात में, लेन देन के मामलात में, हड़प करने के मामलात में, गसब करने के मामलात में, सब नस्लें भी कोर्ट कचहरी करती रहती है। तबाही बर्बादी का सामान उनका डेली एक कदम आगे बढ़ता रहता है। और आगे इरशाद फरमाया, वला खतरा कौमुन बिल अहदी इल्ला सल्लता अलैहिमुल अदुव्व। जब कोई कौम अहद व पैमान को तोड़ देती है, ये बातें जब आम हो जाती हैं, आज लोग मुआहदे करते हैं, लेन देन के, कारोबारी मुआहदे करते हैं, प्रॉपर्टी के मुआहदे करते हैं, दुकान मकान के मुआहदे करते हैं, जमीन जायदाद के मुआहदे करते हैं। लेकिन जब मुद्दत गुजर जाती है, जब वक्त आता है तो फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं और जोर जबरदस्ती पर आमादा हो जाते हैं, धमकी और धक्का मुक्की पर आमादा हो जाते हैं। तो क्या इरशाद फरमाया, जब लोग अहदो पैमान को तोड़ने लगे, फरेबकारी
عہد و پیمان کے سلسلے میں فریب کاری، عیاری اور مکاری اپنانے لگے. وہ لکھنے میں کچھ اگر لکھتے بھی تو کچھ ایسے انداز سے ایسے الفاظ لکھتے جاتے ہیں کہ جس کے مختلف معنی و مطالب نکل سکتے ہو. جب 2-4 سال گزرتا ہے پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا لین دین جو ہوا تھا وہ بڑھ جاتا ہے تو کیا دل میں درمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا فریب کاری سے کام ہے کہ ایسا دیکھو کیسے لکھا ہے اس میں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا کریں گے پھر؟ دھوکہ دیتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں. تو ایسے عالم میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. ایسے دشمن کہ جن کا خوف سوتے وقت بھی دل پر غالب ہوتا ہے، اور جو آدمی بیدار ہوتا ہے تو بھی غالب ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے تو بھی غالب ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر اتنا خوف غالب ہوتا ہے. مال و دولت کا، پراپرٹی کا کب کیا ہو جائے، کب اس کو برابر کر دیا جائے، کب ہڑپ کر لیا جائے، کب پھڑکی کا سمن آ جائے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم نے فریب کو، دھوکہ کو، عیاری کو، مکاری کو فن سمجھ لیا، اس کو برائی نہیں سمجھا. ہمارا دل ہم کو ملامت نہیں کرتا اس پہ. تو اب اگر دشمن مسلط ہو جائے اور ہماری تباہی و بربادی کے سامان صبح اور شام مہیا کرتا رہے، اس کے اسباب پیدا کرتا رہے، تو اس میں قصور کس کا ہے بھائی؟ اللہ کے پیارے حدیث ارشاد فرماتے ہیں اعمالکم 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 اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں. تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں. تو ہمارے اعمال جیسے حکمراں ویسے، ورنہ جب اعمال صحیح ہوتے تھے تو کروڑوں کی آبادی میں 2-4 مسلمان پہنچ جاتے تھے، کاروبار کی نسبت سے پہنچتے تھے، اور فطری طور پر بغیر کسی قد و کاوش کے دعوت کا کام بھی ہوتا تھا. آج تو دعوت کے کام کے لیے تشکیل کرنی پڑتی ہے، وہ بھی اپنوں میں. اپنوں کو مسجد میں لانے کے لیے اپنے احباب کی تشکیل ہوتی، بھائی چلنا فلاں سے ملنا ہے، نماز میں آتا تھا نہیں آتا ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ساتھی بہت محنت کرتے ہیں. بعض ساتھی کچھ لوگ تیار ہو جائے فلاں سے ملنا ہے. اس زمانے میں تشکیل نہیں ہوتی تھی. اپنا سامان اٹھایا چل پڑے، اونٹ پہ سوار ہو گئے. کوئی انڈونیشیا پہنچ گیا، کوئی ملیشیا پہنچ گیا، کوئی کہیں، کوئی چین پہنچ گیا. تو وہ چلتے پھرتے داعی تھے. ان کا مجسمہ دعوت کا نظارہ پیش کرتا تھا. ان کا اخلاق، ان کا کردار لوگوں کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں. اور ہمارا اخلاق کیا، ہمارا کردار کیا ہے؟ اپنوں کو سنبھالنے کے لیے، بلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، غیروں میں کون جاتا ہے؟ اگر ہمارا ویسے کردار ہوتا، ویسے اخلاق ہوتا تو غیروں کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگ خود بخود تمہارے پاس آتے اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لیوا بن جاتے، رسول اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتے. لیکن ہمارا کردار کتنا خراب ہے، اخلاق ہمارا کتنا خراب ہے، کتنے نیچے سطح پہ ہم گر گئے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو لوگ مسلط ہیں ظالم و جابر ہیں. ظالم و جابر، پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے دین اور ایمان کے ساتھ. کیا بےمانی کرنا یہ ظلم نہیں ہے؟ دوسرے کا حق مار لینا یہ ظلم نہیں ہے؟ معاہدہ توڑ دینا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو چیز حلال تھی اس کو نہ اپنا کر کے حرام راستہ اپنانا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو صبح سے شام تک ہمارے معاشرے میں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے. تو اگر کوئی ہم پر مسلط ہو گیا تو کون سی عجیب و تعجب کی بات ہے؟ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، خود سب تمہارے اردا گرد گھومنے لگیں گے. بہت سی مثالیں ہیں، وقت میں بیان کروں.
تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، اور جب تک دنیا میں ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو رکھے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، صحت و عافیت، عزت و شرف اور خوشحالی کے ساتھ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔